اپنا دیکھو نا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، چھوٹا نام ہے، فرمایا کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، لیکن اگر میرے بعد یہ ممکن ہوتا کہ کوئی نبی آ سکتا، میں خاتم النبیین ہوں، اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا، ختم ہو گیا سارا، اگر یہ ممکن ہوتا، ممکن ہی نہیں، اگر یہ ممکن ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے کہ میرا عمر نبی ہوتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ بزم، وہ محفل، جتنی دیر تک پردے کا حکم تھا نبی پاک علیہ السلام نے وہ منافقین اسی طرح بیٹھا کرتے، لیکن جب آرڈر آ گیا پھر ایک ایک منافق کو اٹھایا گیا، منافقین کی علامات بیان کی گئیں، جس میں یہ علامت پائی جائے وہ منافق ہے، لکھا جی اس دن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نبی ممکن نہیں، اگر ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن ذرا دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، آپ اس محفل میں موجود نہیں تھے حضرت، بعد میں حاضر خدمت ہوئے، جب وہ محفل ختم ہوئی، وہ بزم ختم ہوئی، اپنے اختتام پہ پہنچی، صحابہ علیہم الرضوان اپنے گھروں کو نکلے، نبی پاک علیہ السلام سے اجازت لے کر، ایک وہ صحابی جو اس وقت اس محفل میں موجود تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے اور کہنے لگے آج میرے محبوب علیہ السلام نے منافقین کی علامات بیان کی ہیں، کچھ معاملہ اس طرح کا بن گیا کہ عمر اس وقت حاضر خدمت نہیں تھا، میں نہیں سن سکا کہ میرے محبوب نے کیا کیا علامتیں بیان کی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں وہ منافق ہے، میں موجود نہیں تھا، آپ موجود تھے، آپ نے تو سنا، اور آپ عمر کو جانتے بھی ہیں، عمر کا دن، عمر کی رات، عمر کی خلوت، عمر کی جلوت، عمر کی خرید و فروخت، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، ذرا دیکھ کر بتائے تو صحیح ان علامات میں سے کوئی علامت عمر میں تو موجود نہیں ہے؟ تو ایمی رشید مجید رفیق کو ڈسکس کر رہا نہیں ہے، اپنا آپ ڈسکس، اور تجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ٹھیک ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں کسی کو پوچھنے جاؤں، تجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سلیمان کو سلیمان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ تو مجھے اتنے ہی جانتے ہیں نا، یہ جو جمعے میں حضرت میں آ کے کوئی 20-25 منٹ کی سپیچ کرتا ہوں یا نماز پڑھیں گے، خطبہ دوں گا، اس کے بعد آپ مجھ سے ملاقات کریں گے، بس اس کے بعد کیا ہوں وہ مجھے پتا ہے حضرت، میرا گھر کیسا ہے، میری تنہائی کیسی ہے، آپ کو تو نہیں پتا کوئی۔ سلیمان کو سلیمان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سلیمان اپنے آپ کو دیکھ بھائی، تو نے نہیں رشید رفیق کا جواب دینا، تو کیوں بیٹھا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے؟ سلیمان کو ڈسکس کر کہ 40 سال عمر ہونے کو آئی سلیمان کی، ابھی تک کوئی بات نہیں بن سکی، ابھی تک سلیمان میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ سلیمان سے سلیمان کا اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں۔ نکالو حضرت یہ آتے ہیں اپنے آپ میں سے، اپنے آپ کو ڈسکس کرو، چھوڑو یہ باتیں۔ تو یہ بزرگ تھے تو حضرت سے عرض کی گئی حضرت کوئی نصیحت کریں، فرمایا سن پھر میری یہ بات یاد رکھنا، جب تم لوگ گناہ کرتے ہو نا تو 2 حالتوں سے حالی نہیں ہوتے۔ پہلی حالت جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو یہ تمہارا گمان ہوتا ہے، یہ بات تمہارے خیال میں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جو بڑا کمزور سے کمزور ایمان والا ہے نا، وہ بھی جب گناہ کرتا ہے کسی نہ کسی جگہ اس کے بھی اندر یہ دیا جل رہا ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جیسے وہ لکھا ہے نا، جب زلیخا نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو وہ جو اس کے بت تھے نا، تو اس نے اپنے بتوں پہ وہ کپڑا ڈال رکھا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا، پوچھا آپ نے، اور وجہ یہی تھی کہ یہ باز آ جائے اپنے ارادے سے۔ آپ نے فرمایا یہ تو نے اپنے بتوں پہ کپڑے کیوں ڈال رکھی ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے اس طرح کا فعل کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ یہ پتھر اور مٹی اور گارے سے بنے ہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ سنتے نہیں، اگر بلاؤ تو آگے سے جواب نہیں دیتے،
تو پھر بھی اس نے کہا جو بھی ہے تو میرے خدا نا، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی پتھر کہ خداؤں سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی حضرت جب گناہ کرتا ہے نا، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ دیا چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے۔ پہلی حالت وہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے، تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ، تو فرمایا پھر تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ فرمایا بڑا تو دلیر ہے، تو بڑا دلیر ہے پھر کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ، اتنا تو دلیر ہے، تجھے کوئی خدا سے خوف نہیں، پولیس سے